بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ رب العالمین دی حمد و تعریف اور رسول مکرم رسول معظم اور رسول مقدس سید الاولین والآخرین سید الکل ختم الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور ذات اطہر دی بے حد و حساب بے شمار انگنت اور لا تعداد درود اور سلام۔ ہر ساتھی دا ہر دوست دا ایک مزاج ہے، اینا قریب ہو کے بات کرن دا بالکل نال میں عادی نہیں۔ ہر آدمی اپنے انداز نال بات سمجھاؤن دی کوشش کردا ہے، اللہ کرے میری بات تہاڈے ذہن سے بیٹھ جائے۔ بہت ساریاں باتاں تسی سن چکے ہو، انہاں ساریاں نو یاد رکھنا اور جو کچھ میں عرض کراں اس نو بھی یاد رکھنا۔ ایک مقصد دے تحت ایک دینی پروگرام ہے، ایک دینی اجتماع ہے۔ تسی اپنے دل وچ ایک امنگ اور خواہش لے کے آئے ہو، سمجھان والے دی ذمہ داری ہے سمجھانا، جیڑے اگلے دوست سمجھن والے نے انہاں دا فرض ہے کوشش کرنا سمجھن دی، اچھے انداز نال سمجھانا، لوگاں دے ذہن نشین کرانا۔ اے دوست و احباب دی ذمہ داری اج دا اے بابرکت اجتماع جڑا بڑا ہی قابل قدر اور قابل عزت ہے، جدے وچ اصحاب رسول دا ذکر اور آپ دے اہل بیعت دا ذکر ہے۔ پہلا نمبر اصحاب رسول، پھر ایدے نال ہی آپ دے اہل بیعت، انہاں دو باتاں نو ذہن نشین رکھنا۔ دیکھیے کوئی سیاسی لیڈر ہوئے یا دینی رہنما، او دے مشن دی کامیابی دا مدار اور انحصار اس بات تے ہوندا ہے کہ اس لیڈر نے، اس رہبر نے اور اس رہنما نے اپنے زیر اثر کس قسم دے لوگ تیار کیتے ہیں۔ اگر او دے زیر اثر تربیت حاصل کرنے والے
جنہاں وچ اخلاص ہے، اور ایسے لوگ نے جیڑے اپنے رہبر رہنما اور اپنے اس مرشد دے اشارے تے کٹ مرنا سعادت سمجھتے ہیں، تو یقیناً ایسا رہبر اور ایسا رہنما، ایسا لیڈر اور ایسا پیشوا اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ اگر اس کے برعکس سے اس لیڈر نے، اس رہنما نے کوشش کی ہے لیکن وہ دی کوشش انی کارگر ثابت نہیں ہوئی، اور ایسے لوگ جیسے چاہیے سن وہ تیار نہیں ہوئے، وہ اپنے نسب المین وچ ناکام ہے اور فیل ہے، کیونکہ درخت، اچھے درخت دی پہچان اچھے پھل نہ ہوندی۔ جنہ درختاں نوں میٹھا پھل لگدا ہے انہاں درختاں دی بڑی نگہداشت کیتی جاندی ہے۔ اگر اس پیمانے تے آپ دی شخصیت نو دیکھا جائے تو پھر آپ ساری دنیا تو منفرد نے۔ میری طرف ذرا نگاہ کر کے دیکھو، اس معیار تے اگر آپ نو پرکھیا جائے تو شرق تو غرب تے شمال تو جنوب، لیندے تو چڑھدا تے دکھن تو پہاڑ، پوری روئے زمین تے آپ دی مثل کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آئے گی، حتیٰ کہ آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے عظیم الشان نبی اور رسول آئے، انہاں محنت کوشش کی تھی، لیکن کسی دی محنت اور کوشش اس قدر بار آور نہ ہوئی۔ انہاں دی محنت کوشش میں کوئی فرق نہ ہویا، لیکن اس کوشش نو اپنے عمل سے لیاؤن والا کوئی نظر نہ آیا۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے عظیم الشان نبی نے جس قوم وال گئے نے اس قوم دی رہنمائی فرمائی ہے۔ ہن تجربہ تن کیا کہ تسی اپنے ایمان دا ثبوت پیش کرو کہ فلاں علاقے انہاں نال تہاڈا مقابلہ ہے، تہاڈی جنگ ہوئے گی۔ ہن نبی دے کہن نال، کیونکہ نبی دی زبان وحی الہی ہے، وہ دے کوئی گنجائش نہیں سی، فوراً چاہیے سی کہنا کہ اسی بالکل کمر بستہ، لیکن انہاں کیا کیڑی جگہ کتھے کیڑے پنڈ، انہاں کیا فلاں جگہ، انہاں کیا اسی نہیں جا سکتے۔ ہن مربی کون نے؟ موسیٰ کلیم اللہ، اور انہاں دے سامنے تربیت حاصل کرنے والے کون نے؟ بنی اسرائیل۔ انہاں دی محنت کوشش کاوش وہ دے وچ کوئی کسی قسم دی کسر نہیں، لیکن قوم نے کو کی جواب دیتا کہ ساڈے تو اے امید نہ رکھو۔ کہنے لگے سانو وہ پہلا بندے بکھاؤ جنہاں نے مقابلہ ہونا۔ واہ بھائی، کھان پین نو پاک پری تے تون بنان نو جمع۔ واہ، یہ ہن من سلوا اترے ہے، یعنی اتو ٹریاں چ تازہ بتازہ پاف نکل دی ہے،
کھاندے نے ایش کردے نے زمین چو پانی دے چشمے جاری نے پیندے نے اور بدلہ نے سایہ کیتا صاحبان بنے نے انعامات دیکھو سب کچھ انہاں دا جو انہاں منگیا ملیا تے ہن کیا کہ ہن ایک کھا کے حلال کر کے بکھاؤ انہاں کہا جناب اسی نہیں جا سکتے اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اے موسیٰ علیہ السلام تسی ایڈے جہان دیدہ ہو سمجھدار ہو اور وقت عظیم و شان نبی ہو جنہاں نال سانو لڑانا چاہندے ہو انہاں دے اسی گوڈے گوڈے بھی نہیں آؤندے انہاں نو ویکھیاں ڈر ہوندا ہے تے یہ سانو مروانا جو نہ کرو آفرین بھائی ہون تے جمن دے کیوں بھائی جدوں کھوایا پیا جائے کیوں جی تے ٹائم آئے تے آکھے بس بھائی نا اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ اتھے بڑی زبردست قومیں وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا جب تک وہ اتھے رہن گے اسی نہیں لڑ سکتے نا اسی نہیں مقابلہ کر سکتے فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا ایک کام ہے فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ جو سارے پنڈوں ٹوٹ جان تے پھر انہوں اشارہ کر دیو پھر ویکھیے تھی کہ مارنے چھاڑا ہے جی انہاں دے ہوندیاں اسی نہیں لڑ سکتے نہ اساں کتوں ٹریننگ لئی نہ سانو لڑن دی جاج نہ اسی کدی مقابلہ کیتا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا اگر وہ ٹر جان فَإِنَّا دَاخِلُونَ تے اسی ایک تانوں بہترین مشورہ دینے کیڑا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا ہاہنا قائدون اے موسیٰ علیہ السلام ایک بہترین مشورہ دینے آپ وہی توڑا بھی فائدہ ساڑھا بھی تسی جاؤ دے نال توڑا رب جائے یہ قرآن دا مسئلہ جی اولیاں بلیاں نہیں تو ان پتہ میں ساری عمر باتاں کی دیاں تسی جاؤ دے توڑا رب جائے پھر ہوتے جا کے گمسان دی جنگ کرو خوب لڑائی ہوئے رب طاقت والا تے تو دا نبی بھی طاقت والا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ تو جا تیرا رب جائے فَقَاتِلَا خوب لڑائی ہوئے اسی ایتھے بیگ انتظار کر رہے ہیں فَإِنَّا ہَاہُنَا اسی ایتھے بیٹھ کے انتظار کرنے جب سارے دشمن دوڑ جان میدان صاف ہو جائے علاقہ ویلا ہو جائے تے اے موسیٰ علیہ السلام سانو آواز مار لیں پھر ویکھی اسی قبضہ کیویں کرنے یہ جی کنی محنت ہے یہ کون نے رسول دے تربیت یافتہ اے موسیٰ کلیم اللہ دے دائیں بائیں بیٹھنا لے اے او نے جنہ واسطے انہیں انعامات ہو انہیں اجے پنڈوں نکل کے گئے انہاں کیا نہ تھے وہ کوٹھ ہے توپ لگی ہے سڑ چلے ساڑھے واسطے ہے نا روٹی کپڑا مکان نہیں آج نواں کام نہیں بڑی دیر دا چلتا ہے انہاں آکھا کو بندوبست کرو مکان دا
اے مکان دا بندوبست ہویا ذللنا علیکم الغمام بدلاں دے سائے ہو گئے بیٹھے نے دے بدل سایہ کرن جے ایس پاسے جان دے بدل اتے اتے جے پرا پیشاب کرن جان دے بدل اتے ذللنا علیکم الغمام شامی ٹھنڈی بیٹھے سن تھوڑی دیر تو بعد کہنے لگے پھر رات دی روٹی کھا دیئے کہ ہن مہربانی کرو نہ ایتھے کوئی ہوٹل ہے نہ کوئی تندور ہے اے موسیٰ تینوں منن دا یہ فائدہ ہے کہ مہربانی کرو روٹی کی تو کھانی ہے نہ کہ بھئی ہو جاتا بندوبست تانو نگاہ کی تھی انزلنا علیکم المن والسلوى انزلنا علیکم المن والسلوى ادھروں ٹریک آ رہی ہے پاپ نکل رہی ہے جناب بریانی ایک نمبر ادھروں ویکھیا جناب حلوہ اس جو خوشبو آ رہی ہے میٹھیاں نمکین چیزاں آ رہی ہیں نے فرمایا لو رج مارو جدوں بندہ بھکھا پیندا نا روٹی نوں تے کئی باری پھر وہ کام خراب ہوندا ہے روٹی اڑ جائے تے پھر اونج نہیں کہہ سکدا بھی پانی ہو جاندا انہاں آکھیا پانی کہنے لگے پانی تے جے لنگ کے آئے ہو دریائے کلزم اجے لنگ کے آئے ہو کہ ہن پانی ایتھے چٹیل میدان کدے پانی دا نام و نشان نہیں کدے نلکا نہیں کدے کھو نہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ فَانْفَلَقَ آرڈر آیا زمین تے مار سوٹا او سوٹا مارے دریائے کلزم تے 12 راہ بن جان 12 سڑکاں بن سوٹا ایک واری ماریا جو جی ایسا سوٹا ایک واری ماریا موسیٰ علیہ السلام نے جو جی آندے ہوندے نا پانی چ ماری سوٹا تے دو نہیں ہوندے آندے ہوندے نا اب بول چھڑو گو گیو آندے ہوئے پانی چ سوٹا ماری تے دو نہیں ہوندے ہو جاندے جی مڑ کے نہیں جے کہنا دو ہی نہیں سوٹا ایک واری ماریا فَانْفَلَقَا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ایک واری سوٹا وجہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تے 12 کیوں جی یہ ہے نبی 12 فوجاں قوم موسیٰ دی یہ 12 فوجاں قوم موسیٰ دی ہے تے سڑکاں بن گئیاں 12 وہ جلدی لنگن تے تنگ نہ ہون یہ چل دے وچ بازار ایکو واری چھوٹا وجہ 12 سڑکاں بنیاں بچوں دی جا رہے سن اگے موسیٰ علیہ السلام کنارے تے گئے وہ دے بعد چھوٹا پھر لگے مارن پہ پانی خشک ہو جائے چل پے کیونکہ سڑکاں نے تے پیچھے فرعون ہوندا ہے وہ جے آ گیا انہیں اسے رائے سوکے سڑکاں تو دی آ جانا ہے تے کم خراب ہو جانا ہے ایسی قابو آ جانا ہے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا اے موسیٰ نہ مار سوٹا جے سوٹا ماریا پانی جل پیا تے فرعون دی فوج نے کہا ہونا نہیں اس طرح تو سکیاں سڑکاں رہن دے ایک واری وچ وڑ لین دے پھر ویکھی تو میں انہوں نے کس طرح ڈوب ڈوب کے مارنا پہلا اخیر دے آخری ہوتے کنارے دے جدوں برابر دے آئے دے سارے تھلے ڈر گئے کوئی نہیں آیا وہ دے بعد یہی تا نکل دیا سار لگ پیا پڑھنا کلمہ اللہ ساری عمر نہیں سے آیا لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین لفظ کی نے آندہ میں بھی مسلمین جی شامل انہوں نے کہا الآن ہون اور میں جبریل دے منہ گارا دے دے ان کو پڑھیا نہ جائے ہون یہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے انہوں نے کہا میدان خالی ہو جائے تے اسی لڑن واسطے تیار ہاں
اے من کھاؤ تے سلوا کھاؤ، پانی پیو چشمے دا، تے اینا بدلا دیا ٹھنڈیاں شاماں موجہ مانو سب کچھ کھوا پیا کے این طبیعتہ سی ہوندے انہاں آکھیا ہن لڑنا ہے، انہاں آکھیا لڑن دی امید ساڈے تو نہ رکھیو، ائی تے جیوں جمیا کے کتے نوں چھوٹی نہیں ماری، ساڈا اے مہربانی کر مہربانی فرماؤ تسی لڑو تے تہاڈا رب جاوے تے لڑن تسی دوویں بہادر ہو، وہ بھی طاقت والا تے تو بھی والا، تے جدوں ہو جائے علاقہ خالی پھر سانو واج مارنی ساڈے نبی موسیٰ اور ویکھی اسی قبضے کر کے بکھاواں گے۔ یہ کون نے؟ موسیٰ علیہ السلام دے مننے والے، لیکن ادھر کون نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مننے والے دی کیا شان ہے؟ ان اللہ انہیں انہاں صحابہ رسول دا دیکھنا، خدا جن سے ہوا راضی خدا سے وہ ہوئے راضی، درخشاں ان کا مستقبل درخشاں ان کا ہوا ماضی۔ یہ رسول دی کمائی ہے، اس رسول دی زندگی دا اساس ہے۔ فرمان لگے اے مہاجرین نے، اے انصار نے، کہ ہم مہاجرین نو پہلو وہی تیار ہونا کیا؟ بالکل ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ سارے گیا کہ کی حکم ہے؟ نبی پاک نے حکم جہاد والا امر حق دے نال فرمایا ہے، اللہ مال تے جان دا گاہک بنیا تے چاہے مومنانوں ازمایا، جنہ پریم سی رب رسول والا انہاں سن دیا سیس چکایا ہے، بچے بڑھے جوان سب کھڑے ہو گئے تے سینے ہاتھ آمن تو دالایا، سرو چشم قبول جو حکم دے سو زامن رب نو اساں بڑھایا ہے، اسی موسیٰ دی قوم دے وانگ نہیں ہے اور جنہ توڑ نہ ساتھ نبایا، انہاں آکھیا سی نال دشمنہ دے متھا موسیٰ تو خام خالایا ہے، جاہن جنگ کر تے رب تیرا لڑنا آسانہ کون کمایا، یا رسول 100 جان قربان ساڑی اسا مال در کول کمایا ہے، شاءاللہ ہون شہادت لیکھ ساڑے اور جویں شوق دل اسان دے آئے، یہ رسول دی کمائی ہے۔ یا جی اے مہاجرین نے ادھروں انصار نے فرمایا تیار ہو، یہ صحابہ رسول نے، یہ نبی دی زندگی دا اساس ہے، یہ نبی دی زندگی دی کمائی ہے۔ اور عرش والے نے فرمایا کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی نو اے ہو جے وفادار نہیں ملے جے ہو جے جانسار میرے محمد میں تینوں عطا فرمائے، کیوں جی کدھر رب سکتے نے؟ اے ہو جے ایمان چاہیے دے، اے ہون مہاجرین نے او انصار نے، انصار دی طرفوں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، انہوں نے کہا جناب صرف منتظران اشارے دے، اشارہ کر دیو اسی اشارے تے کٹ مرن واسطے تیار۔ پھر سعد بن معاذ نے کی لفظ کہے،
کہن لگے اسی وہ نہیں پہ تسی کہہ دیو تے اسی اس تے غور کرنا شروع کر دئیے. اس طرح اشارہ کرو. اشارہ کرنے والی انگلی مگروں پیچھے آئے گی. اسی پہلو جان دینے اور سانو کسے سمندر دے کنارے تے کھلار کے سونے اشارہ کر دے. تیرا اشارہ ہوندے سار اسی چل دے سمندرہ اشارہ مار دیا گیا. پھر اے سعد دا رب نے ملکی پایا ہے. سعد بن معاذ دا جس دن فوت ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا آج تک روئے زمین تے کسی نو اینی عزت نہیں ملی. فرمایا سعد دی وفات تے جدو سعد نے شہادت پائی ہے تے فرمایا پھر سعد دی روح جدو آسمان دی طرف پرواز کیتا ہے تے رب دے عرش نے یہ میں کوئی اخبار دی گل یا کوئی روایت یا قاری صاحب تو ہی تے پڑھے لکھے ہو مستند ہو بعد پانی پیئے پون کے دے مرشد پڑھیے چون کے آپ نے فرمایا سعد او ہے. فرمایا کسے دی خاطر عرش نے اینی اس انداز دا مدارہ کیتا پر جدو سعد نے یہ الفاظ کہنے تے رب دی نگاہ اینا ججے پہ سعد دی میت زمین تے بئی ہے. فرمایا جتھے سعد دی میت زمین تے سی رب دا عرش تے حلارہ کھا رہا ہے. فرمایا سعد دی وفات دے موقع تے سعد دی وفات تے روح دا تاں جانا تے رب کریم دے عرش نے بھی سعد دا استقبال کیتا ہے. یہ مقام یہ مرتبہ رسول دے ساتھیاں نو ملیا اور اے او کمائی ہے اللہ دے رسول دی. فرمایا اے نبی یہ سارے دا ذکر فرمایا کٹھیاں کر کے ایک آیت وچ محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے والذین معہو جیڑے انہوں نے دائیں بائیں سجے کھبے بیٹھنے والے نے اشداء علی الکفار کافران دے بڑے سخت نے کافران برداشت نہیں کر دے اپنے واسطے رحم دل نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم آپس میں رحم دل نے اور دنیا جدی مثال ہی نہیں ملتی. رحماء بینہم دوسرے واسطے سکھنے اور آپس میں ایک دوسرے دے نال انہیں رحم دل نے. دیکھو سیدنا عثمان غنی دے کردہ معاصرہ ہے 4 چفیرے بلوائی کردہ معاصرہ کیتا ہے اور او کھو جڑا عثمان نے اپنے پیسے نہ لے کے رب واسطے وقف کیتا بیرے روما کئی دن تک عثمان غنی دا پانی بند کر دیتا اور گھر دی 4 دیواری وچ محصور ہوئے نے. اے او عثمان ہے جدے بارے آپ نے ایک لڑکی دا رشتہ دیتا رقیہ دا. وڈی رقیہ چھوٹی ام کلثوم پھر چھوٹی جناب فاطمہ اور اینا تو وڈی زینب رشتہ دیتا ہے رقیہ دا. جدن جنگ بدر ہو رہی ہے آپ نے فرمایا عثمان تو ایتھے مکے رہنا ہے میری بیٹی بیمار ہے رقیہ تمارداری کرنی ہے تو جنگ بدر چ نہیں جانا پر یاد رکھ جنہ بدر چ جان والے انو ثواب رب دے گا تینو مکے شہر چ بیٹھے رب ادا کر دے گا. اور اے اعزاز عثمان غنی نو ملے ہے. اگر وہ بدری نے تے عثمان بھی بدری ہے. اور پھر جدو واپس آ رہے نے عثمان غنی انہوں نے دفن کر چکے سن. آپ نے مال غنیمت چوں ہی عثمان غنی نے حصہ دیتا ہے. تھوڑی دیر گزری ہے آپ مسجد بیٹھے نے دروازے دے اگوں دی
عثمان غنی گزرے نے، آپ نے بلایا، بلا کے فرمان لگے اے چند لمحے گزرے نے، جبریل آیا، فرمایا جبریل پیغام دے کے گیا ہے، رب نے میری دوجی بیٹی دے بارے عرش معلیٰ تے فیصلہ کر دیتا ہے، میری پہلی بیٹی رقیہ او تیری اہلیہ بنی، ہن دوجی بیٹی ام کلثوم، رب نے عرش تو حکم فرمایا ہے کہ میرے مصطفیٰ اپنی دوجی بیٹی ام کلثوم دا نکاح بھی عثمان غنی نال کر دیو۔ اور کچھ عرصہ گزریا، ام کلثوم بھی فوت ہوئی، تو آپ فرمان لگے عثمان ہور لڑکی کوئی نہیں۔ ان دیکھو وہ جنہ جوائیاں کو لوگ پریشان ہون، انہاں دے بارے کی نے پر دیکھ دماد نے کنہ دل ٹھنڈا رکھے ہے، عثمان نے کنہ دل رسول اللہ دا سکون پہنچایا ہے، فرمایا ہور ہے ہی نہیں، اگر کوئی ہور لڑکی بھی ہوندی تے میں او دا نکاح بھی میں تیرے نال کردا، کیوں عثمان تیرے ورگا داماد نہیں لب سکتا۔ اے او ہے جدی شہادت دا تذکرہ پہلو کر دیتا، اور وہ شہادت ملی ہے، اور جس دن شہید ہونا سی اپنا لباس بدلیا، اپنی اہلیہ ام کلثوم نو کہن لگے ام کلثوم نو اہلیہ نو کہ او لباس لیا اندہ او پا لیا۔ عثمان غنی کہندے نے اج رات مینوں خواب آیا ہے، خواب چ ویکھیا ہے کہ مینوں آپ فرما رہے نے میرے سجے پاسے ابو بکر ہے، کھبے پاسے عمر ہے، اسی جا رہے ہیں، تے فرمایا آج رات مغرب تک پہنچو تے اساں روزہ کٹھیا افطار کرنا ہے۔ یعنی یہ خوشخبری ملی ہے تے مینوں رب کریم نے شہادت دی موت نصیب کرنی ہے۔ یہ تھے آپس وچ یعنی کنے غیرہ واسطے سخت نے، لیکن آپس وچ کنے رحم دل نے۔ رحماء بینہم پہلی بات ہر لحاظ نہ کسے اسٹیج دے محمد رسول اللہ والذین معہو، جڑے دائیں بائیں سجے کھبے رسول دے کول بیٹھن والے نے، اشداء علی الکفار، کافرہ نو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے، کافر دا کفر دیکھ کے انہاں دے دل تے وہ اینا ہوندہ ہے، کفر برداشت نہیں کر دے۔ دیکھو جنگ بدر تو بعد اے سارے او سن اصحاب رسول، اور او کون نے جنہاں نو کڑیاں وجیاں نے ہتھاں نو، قیدی بن کے آئے نے جنگ بدر دے موقع دے۔ آپ نے مشورہ لیا، فرمایا کی مشورہ انہاں دے بارے؟ کہنے لگے مشورہ یہ ہے کہ انہاں آئندہ واسطے کدی جرت نہیں کرنی، انہاں کو فدیہ لے لو تے چھڑ دیو۔ ابو بکر نے کیا فدیہ لے لو، دیگر صحابہ نے کیا فدیہ لے لو، سارے کیا، لیکن سیدنا عمر بن خطاب کو پوچھا، انہاں کہا نا لمحیاں کہانیاں نہیں، میرے رشتہ دار مینوں دیو تے سب تو پہلا انہاں دیا توڑا میں لاؤں، انہاں نو دنیا جی زندہ رہن دا حق ہی نہیں جڑے تواڈے مخالف نے۔ یہ ہونا اے ہے ایمان۔ واہ عمر کیا بات ہے تیری شان دی، کیا رب نے تینوں عزت عطا فرمائیاں نے۔ جدو یہ بات ہو گئی فدیہ لے لیا، رب کریم نے فرمایا میں آسمان تے فیصلہ کر دیتا ہے کہ بدریاں نو کچھ نہیں کہنا، اگر یہ فیصلہ نہ ہوندا، میرے رسول فیصلہ زمین تے تساں غلط کیتا ہے، فیصلہ اصل ہو سی جڑا عمر نے کیا ہے، جو عمر نے کیا میں وہ فیصلہ عرش معلیٰ تے کر چکا، اور اگر او دے مطابق ہوندا کوئی بھی نہ بچدا، یہ بچدا تے کلا عمر بچدا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس وچ رحم دل نے۔ تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ویکھو عملی زندگی کیسی ہے،
کدے قیام ہے کدے رکوع ہے اور سجدہ پہ پہ کے رسول اللہ دے سامنے عملی طور تے ثبوت دے رہے نے۔ پھر کیا یہ وہ نے جنہ دا دور پوری دنیا واسطے ایک روشنی دا مینار ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وعیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ فرمایا جنہ منو مان لیا ہے دیکھیں گا ساری دنیا دے رشتے توڑ دیتے نے، انہاں ساری دنیا نو چھڑ دیتا ہے اور میرے نال رشتہ جوڑ کے بخایا ہے۔ یہ رسول دی کمائی ہے، یہ رسول دی زندگی دا اساس ہے اور آپ دی محنت ہے۔ یہ پوری دی پوری جماعت جیڑی پوری جماعت دے بارے کیا جا رہا ہے والسابقون الاولون والمہاجرین، وہ مہاجرین بھی نے مکے اور انصار مدینے دنوے، فرمایا انہاں واسطے میں جنت واجب کر دیتی ہے۔ دیکھیں ایس پاسے باپ حقیقی ہے اور ایس پاسے بیٹا حقیقی ہے۔ عبداللہ بن جراح باپ ہے، عبداللہ بن جراح باپ ہے، ابو عبیدہ بن جراح بیٹا ہے۔ دیکھو اے بیٹا ہے، ادھر کرنا میرے لکھاں، ابو عبیدہ بیٹا ہے تے عبداللہ بن جراح یہ باپ ہے، دووے آمنے سامنے کھلوتے نے۔ یہ جنگ بدر ہے، باپ کہندہ بیٹے نو مارنا ہے تے بیٹا کہندہ میں باپ نو مار دینا ہے۔ دی تربیت کنے دیتی ہے؟ آخر بیٹی دے تلوار دی زد وچ آیا ہے، باپ وار کیتا ہے، باپ دی گردن اتار کے رہ دیتی ہے اور ثبوت پیش کیتا رسول اللہ دیکھ رہے نے دوروں اپنی آنکھاں نال۔ بیٹے نے وار کر کے تلوار دا باپ دی گردن اڑا کے رہ دیتا ہے۔ ایتھے جنگ احد ہے، ایک پاسے صدیق اکبر نے اور دوجے پاسے اونا دا صاحبزادہ عبد الرحمن ہے، پیو پتر دا مقابلہ ہو رہا ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ بیٹے نو مار دیا، بیٹے دی خواہش ہے کہ باپ نو مار دیا۔ بیٹے دے وار دی زد وچ آیا ہے باپ ابو بکر، تاں تلوار کیتی، کردیاں نہیں وار کیتا۔ آخر ایک وقت آیا عبد الرحمن بھی مسلمان ہویا تے کہنے لگا بیٹھیا رسول اللہ دے کول، بے ابا جی ویکھیا جنگ بدر جنگ احد آمنا سامنا ہویا تے میں تے تسی جدو مقابلے چساں میرے وار تسی تھلے آئے لیکن میں نہیں وار کیتا۔ انہاں کہا کیوں؟ انہاں کہا تسی میرے والد ہو، اور میں پترا تیری نگاہ اتھوں تک نہیں پہنچ دی جتھوں تک میری نگاہ جاندی۔ جس طرح میں تیری زد وچ آیا، اگر تو میری زد وچ آؤں تو میں کدے معاف نہ کردا، اور تیرے ورگے کئی بیٹے میں مصطفیٰ دے پیران دی خاک تو قربان کر دیا۔ یعنی لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم۔ اے دیکھو ہن پرائے مصعب بن عمیر سکا برا سکے برا نو مار رہا ہے۔ ادھر دیکھیا برادری دے آدمی، ایتھے اتبہ ایتھے شیبہ تے نال منڈا اتبے دا، اتبہ شیبہ تربیہ، یہ تین کھڑے نے، مدے مقابل تین انصاری آئے نے۔ انہاں کیا تعارف کراؤ، انہاں دسیا، کہنے لگے انصاریہ نال نہیں اسی لڑنا، چلے جاؤ ساڑھے جوڑ دے لیاؤ، شریکہ نہ مقابلہ ہے۔ کیوں جی؟ مقابلہ شریکہ نہ آئے۔ آپ نے تینہ نو بلا لیا،
اے کون نے؟ امیر حمزہ۔ اے کون نے؟ اللہ اکبر۔ اے کون نے؟ ابو عبیدہ۔ اے تین آ کون نے؟ سیدنا علی۔ تینے نے پوچھ دے اتبا تعارف کراؤ کون ہو تسی؟ تعارف کرایا امیر حمزہ نے، مسکرایا، ہنسیا، کہنے لگا بہت اچھا ہے، آج دنیا دیکھے گی، آسمان دیکھے گا۔ کہا اتبا نے اچھا کیا تم نے اقدام مرنے کا، ہمیں بھی لطف آئے گا تمہارے قتل کرنے کا۔ اگوں جواب دیتا، کہا حمزہ نے کیا فائدہ ہے اتبا لاف کرنے سے، جو تلواریں اٹھاتے ہیں وہ پھر ڈرتے نہیں مرنے سے۔ یہ مقابلہ ہو رہا ہے، انہاں دا مربی کون ہے، انہاں دا رہبر کون ہے، یہ رہنما کون ہے؟ بس ہاں یہ کون نے جنہاں نے انہاں نو اس قسم دی تربیت دیتی ہے، اور اس تربیت دے اے اثرات نے بدستور یہ پوری دی پوری رسول دی کمائی ہے اور آپ دی زندگی دا اساس ہے۔ اگر انہاں دے بارے اگر کوئی بات کرے، آپ نے فرمایا، دیکھو میرے ساتھیو، فرمایا آسمان دی چھت تھلے پوری روئے زمین تے جننے لوگ نے جس کہے نے میرے تے احسان کیتا ہے، میں تمام دے احسانات دا بدلہ دے چکا۔ اگر کسے دا احسان میرے ذمہ ہے تے مینوں دس دیو، میں بدلہ دے دیا۔ پر آسمان دے تھلے ایک شخصیت ابو بکر دیئے جیدے احسانہ دا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ کیوں جی؟ جنہ پوری زندگی ساتھ دے کے بکھایا ہے، میں وہ نہ دے احسانات دا بدلہ نہیں دے سکتا۔ تو اس واسطے یہ سارے دے سارے کمائی ہے آپ دی کیا سی؟ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است۔ ایک کتاب ہے شیعہ دوستان دی حملہ حیدری، وہ دے جائے صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمائیں جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین۔ ساڑھا اس بات دے ایمان ہے، یہ سارے دے سارے دیکھو ابو بکر نو وصل حقیقی اس دن مدہ وخالے جدوں پشاک دیتی راہ مولا تے پورا لیا دوالے، جدوں بھی اشارہ کیتا ہے رب دے راج مال لٹایا ہے، سب کچھ دیتا ہے، کوئی پائی نہیں رکھی۔ آخر جدوں گھر گئے نے کوئی شے نہیں، دروازے تے سوالی آیا ہے، انہاں کہا کوئی شے ہے نہیں، ایک کمبل ہے انہوں پاڑ کے دو حصے بنایا ہے، ادھا لک بن لیا ہے ادھا اتے لے لیا ہے، اور وہ جوڑا لا کے کپڑے دا سوالی نو دیتا ہے۔ جبریل سپیشل پیغام لے کے آیا ہے، مسجد نبی پیغام لے کے آیا، جبریل مبارک ہوئے، انہیں کہا دی اور میں جو ہی تھے ہوئے ہے، انہیں کہا میں مغارت دین واسطے آیا، فرمان لگے ہوتے بعد ہے، لیکن جبریل آج تک جدوں آیا ہے، جدوں میرے کو آیا تو بڑا سونا لباس پا کے آیا ہے، سونی شکل بنا کے آیا ہے۔ کیوں جی مسئلہ بھی یہ ہے، کسی نو ملن جائیے نا تے خوشیاں ٹوٹیاں نہیں، پہ داڑھی کو جائیدے ہوئے نا، باہروں کوئی ملنا آئے، رب کریم جبریل نو بھیج دے تے کہیں دے پہ سونا لباس پا کے سونی شکل بنا کے میرے مصطفیٰ کو جا
کیونکہ جدو کسی نو ملن جائیے آپ کہیں عائشہ نو بھی شیشہ لیا، حالہ رسول اللہ نو شیشہ ویکھن دی کی لوڑ ہے، شیشہ ویکھ کے اپنے آپ نو پھر ملدے نے۔ جبریل جدو آیا ہے سپیشل لباس سے آیا ہے، کیا جانا ہے تو نبی دے دروازے دے کھلو کے اجازت منگنی ہے، اجازت ملے تو پھر اندر جانا ہے، اجازت نہ ملے تو نہیں جانا۔ اے سید الملائکہ ہے، جدے کول جانا ہے وہ سید کائنات ہے۔ تے جے میرے نبی آرام کر رہے نے مسجد سے، تو قرآن لے کے جانا ہے، چپ کر کے کول بیٹھے رہنا ہے۔ میرے نبی دی کول اونچی سا بھی نہیں لینا۔ کئی بندے نا کوئی بندہ ستا ہوئے تو پھر انہوں نے کہنا انہی بات مان، یہ ہن جبریل نو کیا جا رہا ہے بھئی اونچی سا نہیں لینا، میرے مصطفیٰ دی کتنی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یہ جدو جاگ پہ پھر بات کرنی ہے، لیکن آج واہ کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے۔ یعنی کیڑی شان ہے، کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے۔ ہن جبریل نو کہن لگے جدوں بھی آیا ایک ہی جے، بالکل مننے کیوں نہ، میں کیا بالکل گل تو ساری اہل بیت دی ہے۔ اہل بیت کیوں جی؟ اہل بیت، اہل بیت کا کی معنی ہے؟ بولو کیوں بھائی؟ اہل بیت سارے اہل بیت، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ سارے انہوں کہہ دیو یا ایھا النبی، میرے نبی اپنی بیویاں نو کہہ دیو، اور آپ دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت وچ نے، اور جڑا باقی خاندان ہے سارا رسول اللہ دا، وہ اہل بیت وچ کون ہے؟ جڑا ساڑھے بارے شک شبہ، وہ بات مکمل کر کے پھر میں بات تو انتلا دیا۔ آپ فرمان لگے جدوں بھی آیا ہے تے بڑا شاندار لباس پا کے آیا ہے، لیکن آج کیوں جے کپڑے پا کے آیا ہے؟ انہوں نے کہا جدو ابو بکر نے کردہ سارا ساسا لٹاتا تے اونے او ادھا کمبل لگ تے ادھا ہوتے، تے رب نے اسمان دے 7 فرشتیاں دے، 7 آسمان دیاں 7 آسماناں دے فرشتیاں نو آرڈر دیتا کہ آج اوہو جے کپڑے پاؤ جے ہو جے ابو بکر نے پائے۔ کیوں جی دنیا ساری وچے اعزاز کسی نو مل سکتا ہے؟ اس لباس وچ رب دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہن ابو بکر دی بیٹی سیدہ عائشہ ہے، جنہوں قبل از وقت رب کریم نے بدریہ وحی دے رسول اللہ نو اکھاں نال دکھایا، اور پھر آپ دا جتنا خاندان ہے باقی دیکھو، آپ فرما دے سانے، یہ بخاری مسلم دی روایت ہے، شیخین دی روایت ہے۔ کیڑی؟ آپ نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، یعنی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے۔ ساری زندگی جدوں آپ ملنے واسطے جاندے نے فاطمہ تے باہر لے دروازے تے ویکھیا آ رہے نے، تے فاطمہ اٹھ کے باہر لے دروازے گئی ہے۔ جدوں سیدہ فاطمہ گئی ہے رسول اللہ کو، تے آپ پھر اٹھ کے تے باہر لے دروازے تک فاطمہ نو ملنے واسطے آئے۔ فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس بات دی گواہی دیتی۔ فاطمہ دی تعریف رسول دی زبان نال ہوندی ہوئی ویکھ کے فرمائے رب نے تینوں اینی عزت تے اینی عظمت نال نوازیا ہے۔ دیکھو آپ بیٹھے ہوئے نے، ویکھیا پرلے پاسوں کون آیا ہے؟ حسن آ رہے ہیں،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاسے ادھر ہاتھ پایا ہے، ایک ایس پاسے ہاتھ پایا ہے، دوویں ہتھاں دے نال نانے دے نال جفا مار لیا ہے، اور آپ نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو یہ کون ہے؟ فرمایا جنوں میرے نال محبت ہے انہاں نال بھی محبت کرو۔ فرمایا یہ میرا ہے اور میں ادھے چو ہاں، اور اس تو بڑی بات کی ہے اے ممبر ہے تہاڈا، ممبر تے رسول اللہ خطبہ دے رہے، خطبہ دین دے موقع تے حسن تے حسین دوویں صاحبزادے دوویں نواسے رسول دے آ رہے نے، دوواں دا پیر تل گیا ڈگ پے۔ حالہ جمعے وچ کسے بندے نو چپ نہیں کرا سکتا، کوئی بندہ تنکا نہیں توڑ سکتا، کسے بندے نال گل نہیں کر سکتا۔ تے خطبہ رسول نے کی فرمایا؟ خطبہ چھڑ دیتا ہے، چھڑ کے خطبہ آپ صحیح بات نہ سکم نہ کمزوری جا کے دعا صاحبزادے دعا نواسیاں نو اٹھایا ہے، سجے پاسے کھبے پاسے نال لے آ رہے نے اور بٹھایا نال ممبر دے، مسجد نبی دے ممبر دے نال بٹھایا ہے، خطبہ دے رہے سن اور نال ادھر دیکھتے سن۔ تے فرمایا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تواڈی اولاد تے مال فتنہ ہے۔ فرمایا میرے کولوں برداشت نہیں ہویا کہ نواسیاں نو زمین تے ڈگا ویکھاں تے میں ایتھے رواں، اٹھا کے لیندا ہے۔ ہن تسی اندازہ فرماؤ موڈے تے حسن سی، حسن موڈے تے جا رہے نے بازار چوں دی، ایک جگہ تے کھڑے نے، کسی نے کہا واہ حسن کتنا خوش قسمت ہے، تیری سواری کیسی ہے؟ کیوں جی کیسی سواری ہے؟ آپ یہ بات سن کے فرمان لگے انہوں جنہیں کیا پہ کیسی سواری ہے؟ فرمان لگے سواری والی ویکھیا ہی تے جا سوار ہے وہ دل نہیں ماری جاتی، کیوں نہیں یہ سواری کیڑی ہے تے سوار کیڑا ہے؟ یہ دووے نواسے رسول دے نے اور آپ دے اس قدر لاڈلے نے اور آپ دے اس قدر محبوب نے، یہ میرے اہل بیت نے، فاطمہ میری اہل بیت ہے، اور سارے نو لے لیا، کپڑا لے لیا، وچ لے کے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت نے۔ کوئی دنیا چ ایسا شخص ہے جدا ایمان اجازت دے وے کہ حسنین دے بارے سیدہ فاطمہ دے بارے کوئی ایسی بات کرے؟ نا نا نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری دی ساری بات ہے، پوری جماعت صحابہ دی نبوت دے گواہ نے اور رسول دی کمائی ہے، رسول دا اساس ہے، اول تو لے کے آخر تک یہ پوری دی پوری جماعت رسول اللہ دی تیار کردہ ہے۔ یہ وہ ہے جنہ دی مناقب دا اور محاسن دا تذکرہ رب نے قرآن فرمایا، اور کیا مینو وہ جا ایمان چاہیے ہے، آمنو کما آمن الناس، اسرا ایمان لیاؤ جی میں اینا دا ایمان ہے۔ ایمان نو کسوٹی قرار دیتا جی میں سنیارا سونا پرکھ دا کسوٹی نال کھرے کھوٹے دی پہچان ہو جائے، اصحاب رسول دے ایمان نو کسوٹی بنا دیتا۔ رہی بات آپ دے خاندان دی، تمام ازواج مطہرات رسول دے اہل بیت نے اور آپ دا خاندان، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے آیا حیدر، حیدر لفظ بول دے نا، کئی ساڑھے واپی جب کوئی لفظ کہے نا کہ کہنا حیدر تے اوڑا وہ گل پہندا ہے نا، کہتے ہیں کہ حیدر، حیدر دا لفظ حیدر۔ لو آج تو بعد یہ حوالہ یاد رکھنا ہے، اور حوالے چ غلطی ہوئے تو روپیہ 1 لاکھ، میں ہزارانہ روپیے نہیں دینا ہوتا، کیا جی
1 लाख حوالے فرق ہے تو 1 लाख کیوں بھائی لینا جے 1 लाख ایک کدوں لفظ رکھیا حیدر دا کس وقت رکھیا گیا نا اے علی کا خود کہتے ہیں سمدنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام آپ حیدر رکھیا ہے جو رود پیاندیاں ہیں نا ایام رضات دودھ پلا کے علی نو لٹا دینا تے اونا ہوتے جو کپڑا دینا بھی کو مکھی نہ بہ جائے جاگ آئی کپڑا پاڑ دیتا پھر ہور کپڑا دیتا وہ بھی پاڑ دیتا کہنے لگی علی دی والدہ کی نام دا فاطمہ علی دی والدہ کی نام بولے ہو علی دی والدہ دا نام فاطمہ اور علی دی اہلیہ دا نام فاطمہ ویکھو علی دا مقام کس قدر ہے اور علی دی والدہ نو کنیا عزتاں ملیاں نے واحد یہ ہے علی دی والدہ وہ ہے ریف صاحب سنو علی دی والدہ یہ تھے ہر بندے نو کہنا پہے گا علی نال جنوں محبت نہیں وہ دے کچھ بھی نہیں یہ تھے علی دی والدہ جدو فوت ہوئی ہے رسول اللہ نے فرمایا علی تیری والدہ نو غسل میں دینا ہے پھر غسل اپنے ہاتھاں نال دیتا تے فرمان لگیا اپنا قمیض دے اپنا قمیض رسول اللہ نے اتاریا ہے اور اتار کے کیا میری چاچی دے کفن دے تھلیوں دی پہنا دے کیا جی کوئی ہے انہاں دی شان فرق پا سکتا کفن اتے رسول دا قمیض علی دی والدہ فاطمہ دے جسم دے نال لگا کیوں میں چاہنا کہ میرے قمیض دے نال میری چاچی جان دا جسم پاک تے صاف ہو جائے پھر نماز جنازہ پڑھایا رسول اللہ نے اپنی چاچی فاطمہ دا پھر اس تو اگے گل ہوئی جدو جنازہ پڑھان لگے نے پڑھا لیا لہت رکھن لگے نے لہت سے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹاتا سارے نوں جدوں دی دنیا جمی ہے جدوں دے ہوئے نے کہے نال یہ کام ہویا ہی نہیں اور رسول اللہ نے نبوت دی پوری زندگی جے کام کر کے نہیں بکھایا وہ دسو وہ کیڑا بندہ ہے وہ جڑا رسول دی شان وچ فرق پاندا ہے تے رسول دے اہل بیت نوں نہیں مندا وہ تے دنیا جہان دے وچوں ماریا جائے گا ایتھے بات یہ ہے کہ صرف اس پیمانے تے رکھ کے سوچو آپ فرمان لگے پیچھے ہٹ جاؤ علی دی والدہ دی قبر بنی ہے لہد دے وچ رسول اللہ لیٹ گئے نے آپ لمبے پہ گئے صحابہ حیران ہو گئے انہاں آکھیا آج تک کدی ایسا نہیں ہویا پھر آپ اٹھے نے کپڑے چاڑ لے نے فرمایا میں اس واسطے قبر چ لیٹیا پھر پہلا قمیض دیتا ہے پھر جسم پاک ہو جائے پھر میں قبر چ لیٹیا میرے لیٹن نال میری چاچی فاطمہ دی قبر نو رب جنت دا پاک بنا دے یہ ہے وہ علی دی والدہ جہاں نام فاطمہ ہے بیوی یہ دا نام فاطمہ ماں یہ دا نام فاطمہ ہے اور تے کپڑا دینا ایک دن دوجے دن ایک دن پھر انہاں یہ لفظ کہنے لگی انت حیدر انت حیدر یہ لفظ علی دی فاطمہ جڑی والدہ ہے او دے چوں او دی زبان چوں نکلے نے فرمایا علی جیڑا کپڑا بھی میں تیرے ہوتے دیاں تو پیر مار مار کے پاڑ چھڑنا ہے انت حیدر لیکن یہ نہیں سمجھی فاطمہ کہ یہ دودھ پین دے ایام وچ کپڑا پھاڑ دا ہے وڈا ہو کے پھر یہ سارے کفر نو پھاڑ کے رکھ دے گا کہ جی یہ وہ ہے خاندان اور پھر فاطمہ دے سر دا تاج اور رسول اللہ دا یہی سمجھو فرمایا لو کان بعدی نبی اگر میرے بعد نبی ہوندا کوئی تے میرا بیٹا ابراہیم ہوندا لو کان بعدی نبی لکان ابراہیم میرے بعد اگر کسی نبی بننا ہوندا تے میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہندا فرمایا علی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ فرمایا تیری میری آپس میں محبتیں ہے جی میں ہارون دی تے موسیٰ دیئے موسیٰ نبی بنیا ہارون بھی نبی بنیا حالہ نبوت دا دور لنگ گیا ہے پر رب نو کون پوچھے نبوت دا سٹیج لنگ گیا ہے
پر اتنے موسیٰ کلیم اللہ نے کیا یا اللہ تینوں کون پوچھنے والا ہے؟ میرا وہ بھرا بڑا ہارون ہے تے میں چھوٹا، مینوں نبی بنایا ہی تے فرعون بڑا زبردست قسم دا بدماش ہے، او دا مقابلہ میں کلا کیویں کراں گا؟ میں سفارش کرنا میرے بھرا نوں بھی نبی بنا دے۔ فرمایا میں کدی سفارشاں نال نبوت نہیں دتی، پر اے موسیٰ سفارش نال میں تیرے بھرا نوں بھی نبی بنانا۔ فرمایا انت منی بے منزلت ہارون بے موسیٰ، فرمایا جی موسیٰ تے ہارون دی سی پر ہارون نبی بنے ہے۔ فرمایا میرے بعد نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے، اگر نبوت دا دروازہ بند نہ ہوندا علی میرے بعد رب تینوں نبوت دا سٹیج عطا فرماندا۔ اے علی نو رب کریم نے مقام عطا فرمایا ہے۔ رہا باقی خاندان نبوت، او دا کیا کہنا ہے؟ ایک دن نماز پڑھان لگے، نماز پڑھا رہے سن، سجدے چلے گئے، سجدے کنیاں تسبیحاں کہندے ہو؟ 3 واری موئے کہندے نے، 1 واری جان لگے، ایک اوتھے 1 واری اٹھن لگے، سبحان ربی اعلیٰ۔ آپ سجدے گئے نے، تسبیحاں کہن لگ پے، 3 تسبیحاں، پھر 7 تسبیحاں، پھر 14 تسبیحاں، پھر 21 تسبیحاں، جناب پھر وہ بعد 42 تسبیحاں۔ اندر ساڑھے دور دے ہوندے تے مگروں کوٹ کے آنا کی گالے خیر دے ہے، ورنہ وہ اگے کئی جاندے نے، آپ پیچھے اسے درہی صحابہ دی جماعت بڑا لمبا سجدہ کیتا، بڑا لمبا۔ تے جدو نماز مکمل کر لئی تے صحابہ کہنے لگے آج تک نماز پڑھنے لگے ایڈا لمبا سجدہ نہیں کیتا، آج کی ہویا ہے؟ فرمایا میں آپ نہیں کیتا، اصل بات بنی جدو میں سجدے جی سر رکھیا تے کھیڑدا کھیڑدا ادھنوں لاڈ کردا میرا نواسا حسین نہیں حسن۔ فرمایا حسن چھال مار کے بہ گیا ہے، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر ہے، جی میں گھوڑی تے بعید ہے۔ فرمایا نواسا اتنے بہ گیا ہے، رب نے میرے دل چلقا کیتا میرے مصطفیٰ کنا ٹائم بھی گزر جائے تو اپنے آپ سجدے جو سر نہیں چکنا جب تک حسن تھلے نہ اتر جائے۔ اندازہ فرمائے وہ خاندان حسن حسین تے اہل بیت رسول دا ہے، وہ سجدے سر رکھ دیں تے سجدے لمبے کروا دیں۔ میرے دوستو میں کیڑی کیڑی بات تواڈے سامنے ذکر کراں، آندے ہوندے تھوڑا ہوڑا پار تے ساتھ دے مورے، تھوڑی بات پائیدار، اور موقع محل اصحاب رسول، رسول دی کمائی، اہل بیت پورے دا پورا رسول اللہ دا خاندان، اور دووے دے دووے ایمان دا جزو لا ینفق حصہ، یہ نہ تو بغیر گزارا نہیں۔ اصحاب رسول سے فرق پایا تے تاوی گیا، اور اگر اہل بیت وچ ذرہ برابر بھی فرق آیا تے آپ نے فرمایا جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا، تے جنہیں مینوں ناراض کیتا انہیں دنیا چ کھٹنا کیے۔ اللہ مینوں تے تانوں ساریاں نو آپ دے اہل بیت نال اور آپ دے اصحاب نال جس طرح رب چاہندا ہے اس طرح دی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا واسطے دعا فرما دیو جی، پریشانہ لوگوں واسطے، فوجیان واسطے بھی دعا فرمانی، بہت زیادہ جی، اس مرکز واسطے بھی دعا فرمانی، تسی بران دی بابا ہے وہ واسطے بھی دعا فرمانی، سارے یاد کر لو جیڑی جیڑی ہے وہ ساری کٹھی۔ ساری میں تانوں ساریاں نو اپنی طرفوں مبارکباد دینا کہ اے وہ جگہ ہے کہ کدے ایتھے کچھ بھی نہیں سی، اور آج وہ جگہ ہے کہ جتے سب کچھ۔ اے میرے دائیں بائیں یہ سمجھو جنوان دے اگارے یار وہ نے اے برخوردار انہاں دے تے میرے بھی ساڑھے خطیب صاحب انہاں دی محنت کوشش کافی دا نتیجہ ہے کہ گلستان ایک باغ کھڑیا ہے نظر آ رہا ہے۔ اور تھی دیکھو میں بھی وہ حب لے کے تے چاہت لے کے، بلکہ یہ دے عشق میں اج میں بھول گیا، اتوں آیا جناب اتنے اتریا امی پر بنگلے تے مینوں سمجھ نہیں آئی، میں پرہ جان لگ پیا تے میں تہاڈا بنگلہ لبدا رہا، وہ کہے نے کیا بنگلہ تے اترے، میں کہا بھائی یہ ٹھیک کیا کہے نے تیرے عشق نچایا کر کے تھیا دھیا، وہ تو پھر میں پیا نو مڑ کے دے اس پاس آیا۔ اس واسطے میریاں بھی اس جگہ واسطے تے اس ترتیب واسطے دعاواں نے کہ اللہ رہندی دنیا تک انہوں شاد آباد رکھے اور یہ باغ و بہار لگی رہے۔ اور بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ لوگاں دے سامنے مثبت انداز نال دعوت حق نو پیش کیتا جائے۔ اس واسطے بہت سارے لوگ میرے کو عبداللہ نثار کو خائف رہندے نے،
تو ہی میرے خیال محسوس کیتا ہے کہ میں تے جڑے یاراں دا یار ہاں میں تے کدی بات وہ جی کردا ہی نہیں وہ کوئی بندہ وہ جا ہوئے جدا ذہن دول جا ہوئے تو میں پھر وہ مطابق گولی تجویز کرنا ورنہ میرے دل نہ لگ کے ٹھنڈ ویکھو تو انہوں اینی ٹھنڈ محسوس ہوئے کہ اگے دی ٹھنڈ جڑی ہے پچھلے پاسے بھی جاوے اللہ مینوں تانوں سارے نوں اپنا فرما بردار بندہ بن دی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما یا دافع البلاء والوباء ادفع البلاء والوباء انا وام مواشینا انت الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الہ العالمین یہ کر تیرا ہے در تیرا ہے میرے اللہ یہ کر تیرا ہے یہ در تیرا ہے تیرے در تے آئے ہوئے فقیر خالی نہیں جاندے شہنشاہ تیرے بوئے تے منگتے تے سوالی بن کے اپنے دامن پھیلا کے تیرے اگے درخواست کر رہے ہیں یا اللہ سانو اپنے دروازے تو مایوس نہ لٹانا یا اللہ تمام دیاں نیک خواہشاں آرزواں پوریاں فرما تمام دیاں نیک اللہ جو آرزواں نے پوریاں فرما میرے اللہ جس جس پریشانی کو مبتلا ہے وہ پریشانیاں دور فرما جس جس بیماری وچ کو مبتلا ہے اللہ اس بیماری تو نجات عطا فرما کرامت بیمار نے ہسپتالاں چ نے ہسپتالاں دے خرچے برداشت نہیں ہوندے یا اللہ کئی قسم دیاں بیماریاں ہسپتال چ جا کے دیکھیے شمار نہیں کیتا جا سکتا بیماراں دا میرے اللہ شفا دینے والا تو ہے تمام بیماراں نو کامل مکمل شفا عطا فرما میرے اللہ جو بے روزگار نے انہاں نو باعزت روزگار عطا فرما میرے اللہ گھراں دے اندر اتحاد اتفاق دی زندگی نصیب فرما اولاداں نو ماپیاں دا فرما بردار بنا میرے اللہ جو بیکار نے صبح تو شام مارے مارے پھردے نے بے روزگار نے اللہ انہوں نے باعزت روزگار عطا فرما میرے اللہ اسلام والی زندگی عطا کرنا میرے اللہ اسلام والی موت نصیب کرنا میرے اللہ دنیا چ رکھی حالت اسلام وچ جدوں جائیے دنیا چو میرے اللہ حالت ایمان وچ لے جانا میرے اللہ ساری دنیا بہتر کر دے اور ساری آخرت بھی بہتر فرما جڑے ارد گرد تو دور دراز تو ایتھوں دے نے شہر دے نے اگلے پاسوں تو آئے نے یا اللہ دیہات چوں آئے نے تیرے دین نال محبت پیار دی امنگ لے کے دل چ خواہش لے کے یا اللہ دلاں دے بھید تو جاننا ہے میرے اللہ تیرے محبوب جدو دعا کر دے تے الفاظ ہی کہیں دے اللہم انا البائس الفقیر مستغیث المستجیر میرے اللہ تیرے محبوب نے یہ کہنا کہ یا اللہ میں خستہ حال تیرے بوئے تے فریاد لے کے آیا میرے اللہ اسی بھی تیرے دروازے تے فریادی بن کے آیا فریادیاں دی فریاد سننے والے ساری بھی فریاد سن لے میرے اللہ جس جس مقام تے جو بیمار ہے انہوں کامل تے مکمل شفا عطا فرما ساڑھے برخوردار نصیر دی اہلیہ ایک عرصہ دراز تو او صاحب فراش ہے بڑی سنگین بیماری چ مبتلا ہے اللہ انہوں بھی شفا عطا فرما میرے اللہ میرے ساتھی اور میرے سجے کھبے بڑے پیار والے بشیر صاحب نے ساڑھے صوفی صاحب اللہ انہوں بھی صحت و عافیت نہ لمبی زندگی عطا فرما مسجد خطیب نو بھی اللہ صحت و عافیت نہ اسی طرح اس تو مزید ہمت طاقت عطا فرما اور میرے سجے پاسے میرے بازو دے نال میرے قاری محمد حنیف صاحب بڑے دور میرے نال گزارے مسجد ربانی میں اونا دے چہرے نو پڑھ کے میں ظاہری ذہنی طور تے تھوڑی جی تکلیف ہوئی ہے یا اللہ کمزوریاں دور کر کے انہاں نو بھی کامل مکمل صحت عطا فرما میرے اللہ تیرے دروازے تے آئے منگتے خالی نہیں جاندے شہنشاہ تیرے بوئے تو خالی ٹر گئے تیری شہنشاہی تے زیادہ ہونی ہے میرے اللہ تیرے بوئے تے آئے ہوئے سوالی خالی نہ جان یا اللہ ساڑیاں چوریاں اپنی رحمت نال پر دے میرے اللہ جو نیک مراد
مراداں پوریاں کر دے اللہ، نیک آرزواں پوریاں کر دے، ساڑی دنیا بہتر بنا دے اور ساڑی آخرت بھی بہتر بنائی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا